خدا یسوع کے زندہ اور عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ میں خدا کی خادمہ ایسٹر ندیم برکت پاسٹر ندیم برکت کے ساتھ مل کر آپ سب کے سامنے پروگرام ڈیلی سرمن کو لے کر خدا کی خدمت کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے لیے بڑی ہی خوشی کی بات ہے کہ ہمارا خداوند جو ہے وہ بیسٹ ہے، سب سے زیادہ وہ اچھا ہے، خوبصورت ہے، اور وہ ہمیں پیار کرتا ہے، اور اس کے جیسا پیار کوئی نہیں کرتا ہے، اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور اس کی شفقت جو ہے وہ ابدی ہے، اور اس کا پیار نرالا ہے۔ اور میں خدا کا شکر کرتی ہوں کہ وہ نہ اونگتا ہے اور نہ وہ سوتا ہے، بلکہ وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کو برکت دینے کے لیے جو ہے وہ پیش قدمی کرتا ہے۔ میں خدا کا شکر کرتی ہوں، اور اس کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کی آنکھیں جو ہے بنی نوع انسان کو دیکھتی ہیں، اور اس کی پلکیں ان کو پرکھتی ہیں، اور یقیناً خدا کی آنکھیں جو ہیں ہمیں دیکھتی ہیں۔ اور کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ I will instruct you and teach you in the way you should go. I will teach you with my eyes. یعنی کہ خدا جو ہے اپنی آنکھوں کے تھرو ہماری جو ہے وہ پرورش کر رہا ہے، اور اس ٹائم میں بھی ہمارا خداوند جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ اور میرا ایمان ہے کہ آج کثرت کے ساتھ خدا ایک نیا کام کرنے کو ہے اپنے لوگوں کی زندگیوں میں۔ آئے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کر لیں گے، اپنے سروں کو جھکا لیں گے، اور ہم اپنے خداوند سے خداوند کا زندگی بخش کلام مانگنا شروع کریں گے، کیونکہ اس کلام کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں، اور ہم خدا کی حضوری کے بغیر بھی کچھ نہیں ہیں۔ اپنے لیے خداوند سے خداوند کا کلام مانگے، جس کے تھرو ہم بنائے جاتے ہیں، جس کے تھرو ہم تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ پریز ہاللیلویہ۔ قدوس قدوس رب الفاج قادم تے ابدی باپ، پیارے باپ اسمانی میں تیرے نام کی تعریف، تیری ہم تیری ستائش کرتی، تیری شکر گزاری کرتی اس وقت کے لیے خدا پاک خدا۔ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے اپنے بندہ پاسٹر ندیم برکت کو کثرت کے ساتھ استعمال کرنا، اور خدا دیکھ ایک لمحہ کے لیے بھی تیرا ہاتھ تیرے بندہ سے جدا نہ ہو، اپنے مکاشفات کو اپنے بیٹے پر کھولنا خدا پاک خدا، تاکہ باپ دیکھ آج تیرے لوگ جانے کہ واقعی تو مہیب خدا ہے، اور تو جیسا کوئی نہیں، اور تو اپنے کلام کو نازل کر کے اپنے لوگوں کو شفا بخش دیتا ہے، روحانی طور پر تازہ کر دیتا ہے، تازہ دم کر دیتا ہے خدا پاک خدا۔ تو اپنے لوگوں کو نیا کر دیتا ہے خدا پاک خدا، اور جتنے بروکن ہارٹ ہیں خدا پاک خدا، اے باپ دے خدا تو ان کو بھی خدا پاک خدا قوت، تسلی اور اطمینان سے بھر دیتا ہے خدا پاک خدا۔ اس ٹائم میں خداوند تو اپنے بندہ کو اپنے لوگوں کے لیے استعمال کر، جتنے بھی لوگ خداوند دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام یا سن رہے ہیں خدا پاک خدا، آج وہ برکت پائیں اور کثرت کی برکت پائیں خدا پاک خدا، اور زندگی خدا پاک خدا اور تندرستی ان کے بدنوں میں خدا پاک خدا جاری ہو جائے۔ مانگ لیتی پر یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ تھینک یو جیسس۔ اور ہم خداوند کے کلام کو ویلکم کہیں گے، خدا کے خادم کو ویلکم کہیں گے، اور آج کی ساری برکت کے لیے خداوند کا شکر کریں گے۔ پریز دا لارڈ۔ خداوند کی تعریف ہو آج کے خوبصورت وقت کے لیے، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند کا شکر ہو کہ خدا ہر روز ہمیں اپنی قوت سے اور اپنے زور سے بھرتا جا رہا ہے، اور ہمیں استعمال کرتا ہے آپ لوگوں کے لیے، اور میرا ایمان ہے کہ آپ بھی کثرت سے خداوند کی حضور سے برکت پا رہے ہیں۔ آج ہم اپنی رہنمائی کے لیے خدا کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے۔ خدا کے کلام میں نے عہد نامے میں رومیو کے نام پالوس رسول کا خط اور اس کے 12ویں باب کی پہلی آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ خدا کے کلام میں سے رومیو کے نام پالوس رسول کا خط اور اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ بس اے بھائیوں، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نذر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ خداوند کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ یہاں پہ خدا کا بندہ پالوس رسول رومیو کی کلیسیا کو یہ خط لکھتے ہوئے اس بات کو ان کے سامنے رکھتا ہے کہ، اور وہ کہتا ہے کہ پس اے بھائیوں، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں۔ یعنی وہ خدا کی حضوری میں خدا کا بندہ التماس کر رہا ہے، یعنی درخواست ایک پیش کر رہا ہے، اور تمام ایماندار لوگوں کے ساتھ وہ بات کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نذر کرو جو
جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو. یہی تمہاری معقول عبادت ہے. یہاں پر ہم یہ بات سیکھیں گے کہ خدا کا بندہ التجا کر رہا ہے، ایمانداروں لوگوں سے بات کر رہا ہے اور خدا کے لوگوں سے بات کر رہا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو. یہی تمہاری معقول عبادت ہے. آج ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ قربانی اگر دیکھا جائے تو پرانے عہد نامے میں خدا کی حضوری میں قربانیاں دی جاتی تھی، خدا کی قربانی، اور خدا کی حضوری میں جو ہے کفارے کی قربانی، اور اسی طرح جو ہے خدا کی حضوری میں اور بھی قربانیوں کو رکھا جاتا تھا، بہت ساری تھی. لیکن وہ قربانیاں جو تھی وہ خدا کی حضوری میں جب رکھی جاتی تھی تو خدا کے تاکہ لوگ خدا کی حضوری میں مقبول ہوں، خدا نے برکت دے. لیکن نئے عہد نامے میں پالوس رسول ایک بڑی خوبصورت بات کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم ایسے کام کریں اس بدن سے جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو. نہیں، ہمارا خدا جو زندہ ہے، جو پاک ہے، اس کو وہ قربانی جو ہے نا وہ پسند ہے. آج ہم اپنے بدنوں کو خدا کے لیے پیش کر رہے ہیں. خدا کی حضوری میں ہم اپنے بدنوں کو رکھ رہے ہیں. اگر دیکھا جائے تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ جو اس بدن کو برباد کرے گا، خدا کہتا ہے میں اسے برباد کر دوں گا. تو آج جب یہ بدن خدا کا ہے تو پھر ہمیں اس کو پیش کرنا ہے. پیش کیا کرنا ہے کہ وہ چیزیں جو خدا کو پسند ہیں یا وہ کام جو خدا کو پسند ہے ہم وہ کریں، نہ کہ خدا کے کلام کے اپوزٹ چلے. حالانکہ دیکھا جائے تو یہ بدن جو ہے یہ خدا کا مقدس ہے، اور خدا کی حضوری میں اگر اس بدن کو پیش کرنا ہے، نظر کرنا ہے خدا کو، تو پھر خدا کے لیے جینا ہے، مسیح کے لیے جینا ہے. جو مسیح کو پسند ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا. اگر ہم عبادت کر رہے ہیں لیکن اس بدن سے جو خدا چاہتا ہے وہ کام نہیں کر رہے تو اس عبادت کا کیا فائدہ؟ وہ تو پھر ایک ایسی بات ہو گئی نا کہ ہم فرضی طور پر یعنی روایتی طور پر اس کام کو جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، لیکن اپنے بدن کو خدا کے لیے نہیں پیش کر. تو بات یہ ہے کہ ہمیں خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو پیش کرنے کی ضرورت ہے. جو خداوند چاہتا ہے ہم وہ کریں. اور اگلے حصے میں وہ کہتا ہے کہ اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو کہ خدا کی مرضی. اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو. اس جہان کے ہم شکل سے مراد کیا ہے؟ اس دنیا کے ہم شکل نہ بنو. اور اس جہان کا بھی خدا ہے. ایک تو وہ خدا ہے جس نے پوری دنیا کو تخلیق کیا، پوری کائنات کو بنایا، ایک وہ خدا ہے. اور ایک اس جہان کا خدا ہے، اور لکھا ہے کہ جہان کے خدا نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا اور ان کے عقلوں پر پردہ ڈال دیا تاکہ بے وقوفیاں کریں، تاکہ وہ کام کرے جو خدا کو پسند نہیں ہے. اور اگر دیکھا جائے تو آج دنیا کے اندر ہو کیا رہا ہے؟ ہر کوئی شخص دوسرے کو کاپی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کاپی کرنے سے مراد یہ ہے کہ جیسے کہ ہم فلمی اداکاروں کو دیکھتے ہیں، فلم سٹار جو ایکٹرز ہیں ان کو دیکھیں
تو بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے فلاں ایکٹر فلاں شخص مجھے پسند ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم فالو کس سے کر رہے ہیں، ہم کاپی کس کو کر رہے ہیں. کیا جن کو ہم پسند کر رہے ہیں کیا وہ خدا کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے؟ کیا ان کی زندگی خدا کی مرضی کے مطابق ہے؟ کیا وہ زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا وہ زندہ خداوند یسوع مسیح کو مانتے ہیں؟ یاد رکھیے گا کہ اگر ہم مسیح کے ہیں تو ہم مسیح جیسے ہونے چاہیے ہمیں. اور دیکھا جائے تو پالوس رسول کہتا ہے کہ میری مانند بنو جیسے میں مسیح کی مانند ہوں. اور وہ کہتا ہے اب میں نہ رہا بلکہ مسیح یسوع مجھ میں زندہ ہے. وہ کہتا ہے پالوس تو مر چکا ہے، اب پالوس کے اندر جو پہلا پالوس ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اس کی خواہشات، اس کی جتنی بھی دنیاوی خواہشات ہے یا اس کی زندگی کے اندر جتنی بھی دنیا داری کی باتیں وہ ختم ہو چکی ہے. اب اس کی زندگی میں اس کی مرضی نہیں، اب اس کی زندگی میں صرف اس کو جس نے بلایا اس کی مرضی پوری ہوگی. تو دیکھنا یہ ہے کہ جس نے اسے بلایا ہم اس کو خوش کر رہے ہیں. اور وہ کہتا ہے مسیح کے داغ میں اپنے بدن پر لیے پھر. وہ کہتا ہے مسیح کے ساتھ میں مصلوب ہو گیا. مسیح کے ساتھ وہ مصلوب ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح کے ساتھ وہ مر گیا. جیسے یسوع مسیح صلیب پر مرا تو مردوں میں سے وہ جی اٹھا، اسی طرح وہ کہتا ہے کہ میں بھی مر چکا مسیح کے. جب میں نے مسیح کو قبول کیا تو پالوس جو وہ پہلا ساؤل ہے، یعنی کہ وہ پہلا انسان ہے، وہ ختم ہو گیا. پالوس کے اندر مسیح زندہ ہے. یاد رکھیے گا کہ مسیح ہم میں زندہ ہے. ہم مسیح کی پیروی کر رہے ہیں، ہم مسیح جیسے ہیں. کیا مسیح ہم میں نظر آ رہا ہے؟ کیا ہمارے کاموں سے، ہماری باتوں سے، ہماری گفتگو سے یا ہمارے چال چلن سے مسیح یسوع ظاہر ہو رہا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھا کہ اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرو. آج ہمیں پتہ ہونا چاہیے خدا کی مرضی میری زندگی میں ہے کیا. یسوع نے بھی دعا کی، گثسمنی باغ میں اس نے دعا کی. اس نے کہا کہ خداوند اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال جائے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے لمحے یسوع کہتا ہے کہ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. پھر بھی وہ کہتا ہے آسمانی باپ کو کہ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی میری زندگی میں پوری ہو. آج ہم کتنی کہ خداوند کی مرضی کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اپنی زندگی میں. اور آج بہت سارے لوگ ہیں وہ یہی سوچتے اور کہتے ہیں کہ میری مرضی چلے گی. تو پھر خدا کی مرضی کہاں؟ اور یاد رکھیے گا یہاں پہ لکھا ہے کہ اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ. خدا نے ہماری سوچ کو نیا کر دیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری حالت بھی بدلنی چاہیے. مسیح جیسا ہمیں ہونا چاہیے. ہم کسی بھی جگہ پر ہمیں مسیح، ہماری جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو زیادہ ہونا چاہیے. نہ کہ دوسروں جیسے ہم بنے بلکہ ان کو مسیح جیسا ہم بنا دیں، مسیح کے پاس لے آئیں. اور پھر دیکھنا خدا کا جلال کیسے ظاہر ہو. ہاللویا. اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو. آج بہت سارے لوگ کہتے کہ اگر کسی کو کہہ دیا، اکثر میں نے دیکھا فلاں ایکٹر کی طرح تو لگ رہا ہے، اس کی شکل جیسا، کیا کرتے ہیں؟ بڑے خوش ہو جاتے، بڑے خوش ہو جاتے. جیسے ہم کہہ دیں مسیح جیسا تو پھر ہمارے اندر مسیح جیسے اس کی خوبیاں ہونی چاہیے.
واہ، میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم مسیح جیسے ہو جائیں اور اس کی مرضی کو جانیں کہ اس کی مرضی ہماری زندگی میں ہے کہ اگر اس نے آپ کو کسی کام کے لیے بلایا اور اگر آپ کر رہے ہو تو اچھی بات ہے، نہیں کر تو پھر کرنا شروع کر، وہ آپ میں نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اور میں ایسے فیل کر رہا ہوں کہ کوئی آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو سن رہا ہے اس وقت مجھے، لیکن اس نے ہمیشہ اپنی زندگی میں اپنی مرضی کو سامنے رکھا ہے۔ اور میں ایک شخص کو جانتا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے خدا کو کہہ دیا کہ یہ کام تو نے کرنا ہی کرنا ہے، کہہ دیا۔ بھائی ہمیں اپنی دعا میں بھی خدا کی مرضی کو رکھنا۔ یسوع مسیح نے دعا بانی سکھائی تو کہا تھا کہ جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی پوری ہو، ہماری زندگی میں بھی پوری ہو۔ اور دیکھنا آپ کی زندگی میں جب خدا کی مرضی پوری ہوگی تو آپ کامیاب شخص ہوگی، کامیاب بیٹی ہوگی، کامیاب بیٹے ہوگے۔ کس کے؟ خدا کے۔ اور اس دنیا میں سرفراز کیے جو آپ کے کام رکے ہوئے بحال ہو جائیں گے۔ کوئی ایسا شخص ہے جو دیکھ رہا ہے جب بھی وہ کام میں ہاتھ ڈالتا اس کا کام جو ہے نا وہ کام نہیں چلتا، کیونکہ اس نے ہمیشہ اپنی مرضی کو سامنے، اور وہ ہمیشہ دنیاوی چیزوں کو سامنے رکھتا ہے، خدا کو کبھی اس نے سامنے نہیں رکھا، اس لیے آپ ناکام ہوتے ہو۔ اور سنو میری بات، اے میرے بھائی، میری اس بات کو پر غور کرنا، خدا کی مرضی کو لے کر چلو، آپ کے رکے ہوئے کام بھی بحال ہو جائیں گے اور آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہمیں دنیا جیسا نہیں بنا بلکہ ہم نے دنیا کو مسیح جیسا کرنا، اور مسیح جیسا کیسے؟ جب ہم مسیح جیسے ہو جائیں گے تو لوگ خود بخود مسیح کو ہم میں جب دیکھیں گے تو وہ بھی مسیح جیسے ہو جائیں گے۔ آج یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسیح کے تابع کر دیں تاکہ مسیح ہم میں نظر آئے، اور دیکھنا آپ کی زندگی میں خدا کتنے بڑے بڑے کام کرے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، پریز جی آپ جیسس۔ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں بہت ہی خوبصورت خداوند کے کلام میں سے جو بات آپ نے کی ہے کہ خدا کی مرضی کو جو ہے وہ سامنے رکھنا بہت ضروری ہے، تو میرے خیال میں جو ہے یہ بیسٹ ہے کہ جب ہم خدا کی مرضی کو آگے رکھتے ہیں، خدا کو کہتے ہیں کہ خداوند اپنی مرضی کو ہماری زندگیوں میں پورا کر، تو خداوند جو ہے وہ ہمارے لیے بیسٹ کرنے کی جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے، اور اس جیسا کوئی ہمارے بارے میں سوچ نہیں سکتا ہے، وہ ہمارے لیے بھلائی کے منصوبے رکھتا ہے۔ اور خداوند یسوع جو ہے خدا کہتا ہے، خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ میں تمہارے بارے میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، یعنی کہ بھلائی کے، یعنی کہ خدا ہمارے لیے بھلائی کے منصوبے رکھتا ہے۔ تو میرے خیال میں جب ہم واقعی خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں تو خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کو برکتوں سے بھرتا ہے۔ آمین۔ آپ سب کو برکت دے۔ سو ہم آپ کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، اور میں یہ ضرور دعا کروں گا کہ اس وقت آپ اس جہان کے نہیں بلکہ خدا کے ہم شکل، پریز جیسس۔ اس کی صورت ہم میں نظر آنا شروع ہو جائے، وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے۔ پھر دیکھیں جب وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گا تو ہمارے لیے کیسی برکتیں جاری کرتا ہے، پریز جیسس۔ کیسی برکتیں۔ ہاللیلویہ۔ اور یاد رکھیں مسیح جیسا کوئی نہیں ہے۔ جب مسیح ہم میں آ جاتا ہے تو ہم مسیح جیسے بن جاتے ہیں، یعنی وہ ہم میں نظر آنا شروع ہوتا ہے، ہاللیلویہ۔ پھر ہم نہیں رہتے بلکہ مسیح ہم، تھینک یو جیسس۔ اور وہ یہی چاہتا ہے، وہ یہی چاہتا ہے۔ آئیں آج اس کلام کو اپنی زندگی کے اندر لیں، اور میں یہ کہوں گا کہ خدا کا روح اس وقت کثرت سے کام کر رہا ہے اور وہ آپ کی زندگی میں برکت جاری کرنا چاہتا ہے۔ اپنی آنکھیں بند کریں، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ آسمانی باپ، تیرے بیٹے یسوع کے نام سے میں تیری حضوری میں آیا ہوں، کیونکہ تو جلال کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے، تو رب الافواج ہے، شاہ سیم ہے، مبارک خدا ہے۔ خداوند جتنے بھی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس
तमाम बहन भाइयों के लिए तेरा खादम अतब बरकत की दुआ करता हूँ कि अपने लहू में छुपा ले, और एक खुदावंद है कि इनके अंदर तेरा जलाल और इनके अंदर तेरी हजूरी और इनके अंदर खुदावंद यीशु मसीह नज़र आना शुरू हो जाए, और एक खुदावंद तेरा जलाल इन पर ठहर जाए। ऐ खुदावंद तेरी कुदरत इनकी ज़िंदगी में ज़ाहिर होना शुरू हो जाए। ऐ बाप देख फिर खुदावंद इस जहान में रहकर ऐ खुदावंद इस जहान जैसे नहीं बल्कि आसमानी बाप की तरह यीशु मसीह जैसे नजर आना शुरू हो जाए, और एक खुदा यीशु तो इनकी जिंदगी में जाहिर होना शुरू हो जाए, इनके घरों में इनके कामों में जाहिर हो जाए। ऐ खुदावन तेरी मर्जी इनकी जिंदगी में पूरी हो, और ऐ खुदावन तेरा जलाल इनकी जिंदगी में जाहिर हो पाक खुदा, और ये बढ़ते तरक्की और कामयाब होते चले जाए पाक खुदा। और ऐ खुदावन यीशु के नाम से हमेशा ये तेरे नाम को जलाल देने वाले बने मेरे खुदा, इनकी जिंदगी में तेरे नाम को जलाल मिले, और इनकी खिदमत जिस मकसद के लिए तूने इनको बुलाया वो मकसद तेरा पूरा हो इनकी जिंदगी में। खुदा मैं तेरा खादम होते हुए इनके लिए बरकत की दुआ करता, बरकत की दुआ करता। बीमारियां जाती रही, कमजोरियां जाती रही, परेशानियां जाती रही, तंग दस्ती जाती रही, बेरोजगारी जाती रही, खुदा ने देख सारी नाकामियां दूर हो जाए, और यीशु के नाम से तेरा पाक रूह ने ब्लेस करता चला। ओह यस जीसस, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र। यस जीसस, मेरा ईमान है कि तूने मेरी दुआ को सुना। इन जीसस यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। असीसो मेरा ईमान है कि खुदा के पाक रूह ने आपको छुआ है और आपकी ज़िंदगी में गहरे तौर पर काम किया, और याद रखिएगा इस कलाम को, वो आप में रहना चाहता है, वो नजर आना चाहता है। थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू।